السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ کیو ٹی وی کی لائیو نشریات دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری۔ سورہ توبہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ غزوہ تبوک کا بیان شروع ہوا اور منافقین کو بھی جھنجھوڑا جا رہا ہے اور سچے ایمان والوں کے لیے بھی رہنمائی ہمارے سامنے آئے گی۔ روم کی سلطنت کے خلاف اقدام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بیرون عرب انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی توسیع کا تسلسل ہے۔ غزوہ تبوک سن 9 ہجری کا تذکرہ۔ مطالعہ آگے بڑھاتے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا۔ اے لوگو، اگر تم ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی جب کافروں نے انہیں نکالا تھا، جبکہ وہ دونوں میں سے دوسرے تھے، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہنے لگے لا تحزن، گھبراؤ مت، ان اللہ معنا، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے ساتھ ہے۔ یہ غار ثور کی طرف اشارہ۔ یہ دو کون ہیں؟ حضور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے ساتھ یار غار ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور صدیق کو پریشانی اپنی ذات کے بارے میں نہیں، اوپر لے کر حضور کو تشریف لائے ہیں اور حضور علیہ السلام کو لٹانے کا بندوبست کیا ہے، سارے سوراخ کو اپنے کپڑوں کی دھجیوں سے بند کر دیا ہے، اور صرف اس بات کا ڈر کہ کہیں کفار آئے نہ اور میرے حضور کو نقصان نہ پہنچ جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام ان سے فرماتے کہ لا تحزن، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ حضور کی جو اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر بھی حفاظت فرمائی، اس کی طرف بھی اشارہ، اور حضور کا اللہ پر توکل، ان اللہ معنا، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اس میں بھی امت کے لیے بڑی رہنمائی کا سامان فرمایا۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی تسکین نازل فرمائی اور ایسے لشکروں سے ان کی مدد کی جو تم نے نہیں دیکھے۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کی بات کو پست کر دیا۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ تعالیٰ کے کلمے کا بول بالا ہے۔ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غار ثور میں حضور کی حفاظت فرمائی، اپنی خاص تائید اور نصرت کے ذریعے اس کی طرف اشارہ۔ کافروں کی بات پست، اللہ کا کلمہ بلند ہونے کے لیے آیا۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کے کلمے کا بول بالا ہے۔ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، تم نکلو ہلکے ہو یا بھاری۔ مراد کیا ہے؟ اب تو نفیر عام کا معاملہ ہر ایک کا نکلنا ہوگا، آمادگی ہو دل کی یا نہیں نکلنا تو ہے، تیاری کم ہے یا زیادہ نکلنا تو ہے، آسانی لگ رہی مشکل نکلنا تو ہے، تم نکلو ہلکے ہو یا بھاری۔ وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اور اپنے مال اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو تو۔ لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک، اگر مال غنیمت قریب ہوتا اور سفر آسان ہوتا تو یہ مراد منافقین آپ کے پیچھے ہو لیتے۔ ولیکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن انہیں راستہ دور نظر آیا۔ یہ منافقین کا طرز عمل، میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، آسان لگا تو مان لیا، مشکل لگا تو چھوڑ دیا، یہ ہے منافقت کا طرز عمل۔ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، اور اب وہ اللہ کی قسمیں اٹھائیں گے کہ اگر ہم سے ہو سکتا تو ہم ضرور اے مسلمانوں تمہارے ساتھ نکلتے، خوب قسمیں اٹھائیں گے۔ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ، یہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں۔ واللہ یعلم انہم لکاذبون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یقیناً یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ عفا اللہ عنک، اے نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے آپ سے درگزر فرمایا۔ لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، آپ نے اس سے پیشتر ان کو کیوں اجازت دے دی یہاں تک کہ آپ پر ظاہر ہو جاتے وہ لوگ جو سچے ہیں یعنی ایمان میں، اور آپ جان لیتے جھوٹوں کو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی شفقت اور نرمی آپ سے یہاں کے منافقین جھوٹے بہانے بنا کر اجازت مانگتے، آپ نے ان کو اجازت دے دی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما بھی رہا ہے کہ ان منافقین کا نہ نکلنا ہی بہتر تھا، لیکن اللہ نے توجہ دلائی۔ اللہ چاہتا ہے کہ سچے اور جھوٹوں کا فرق واضح ہو کر سامنے آ جائے۔
لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، آپ سے وہ لوگ رخصت نہیں مانگتے جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ جہاد کریں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے۔ یہ سورہ توبہ میں جہاد بمعنی قتال ہے، کیونکہ غزوہ تبوک کا تذکرہ آ رہا ہے۔ اچھا، ایمان والے رخصت نہیں مانگتے، کیوں؟ یہ تو نفیر عام کا معاملہ، نفیر عام میں ہر ایک کا نکلنا لازم، ہاں عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، معذور ہیں، بچے، وہ تو ایکسیپشن، لیکن اس کے علاوہ جو مرد ہیں ان کی بات ہو رہی، تو نفیر عام میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو ایمان والے رخصتیں نہیں مانگتے، نفیر عام کے پوائنٹ آف ویو سے بات ہو رہی۔ اس سے قبل کے موقع پر گنجائش موجود تھی، وہ ہم پہلے پڑھ آئے اور سورہ نور میں بھی پڑھیں گے 18ویں پارے میں انشاءاللہ۔ بس نفیر عام کے الفاظ کو ذہن میں لکھ لیں، اور بار بار ہم گزارش کرتے ہیں کہ نوٹ بھی کر لیں۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ متقین کو خوب جانتا ہے۔ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبہم فہم فی ریبہم یترددون، آپ سے صرف وہ لوگ رخصت مانگتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہیں، بس وہ اپنے شک میں بھٹک رہے ہیں۔ کون اجازت مانگ رہا ہے؟ جن کا اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں۔ اللہ اور آخرت پر ایمان ہو تو پھر حکم آنے کے بعد اجازت کس بات کی؟ اللہ اکبر۔ بس یہ کہ ان کے دل شک میں پڑے ہیں اور یہ اپنے شک میں بھٹک رہے ہیں۔ یہ نفاق انسان کے وجود میں شک پیدا کرتا ہے اور حق سے اس کو دور کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک فرمائے۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اگر وہ نکلنے کا ارادہ کرتے بھی تو ضرور اس کے لیے کچھ سامان تیار کرتے۔ وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا اٹھنا مراد نکلنا پسند ہی نہ کیا، بس ان کو روک دیا اور ان سے کہہ دیا گیا کہ بیٹھے رہنے والے مراد معذوروں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ اللہ نے ان کا نکلنا پسند نہیں کیا، اس کی وجہ آگے آ رہی ہے۔ باقی ایک بات آئی، جس کا ارادہ ہوتا ہے وہ کچھ تیاری تو کرتا ہے نا، کچھ تیاری تو کرتا ہے۔ ہاتھ پر ہاتھ باندھے بیٹھے ہو، جانا ہی نہیں ہے تم نے، تو تمہارے تو دل کے اندر فطور ہے، لیکن جس کے اندر نیکی اور سچی طلب و طلب ہوگی وہ کچھ نہ کچھ تیاری تو کرے گا۔ ان کا تو معاملہ کہ کچھ ہے ہی نہیں، اور اللہ نے ان کے نکلنے کو پسند ہی نہیں کیا۔ کیوں؟ اب آگے بتایا جا رہا ہے۔ لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولاوضعوا خلالکم یبغونکم الفتنہ، اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہاری خرابی کے سوا اے مسلمانوں کچھ اضافہ نہ کرتے، اور تمہارے درمیان دوڑتے پھرتے تمہارے لیے بگاڑ چاہتے ہوئے۔ یہ ہیں اندر کے آستین کے سانپ جو تمہیں نقصان پہنچاتے، تو اللہ نے ان کا نکلنا ہی پسند نہیں فرمایا۔ وفیکم سماعون لهم، اور تم میں ان کے جاسوس ہیں، تمہاری باتیں غیروں تک پہنچاتے ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالمین کو خوب جانتا ہے۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر امر الله وهم كارهون، یقیناً انہوں نے چاہا تھا اس سے قبل بھی بگاڑ پیدا کرنا، بس انہوں نے آپ کے لیے الٹ پھیر کیے معاملات میں، یہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ کا حکم غالب آ گیا اور وہ ناخوش ہو رہے ہیں۔ طرح طرح کی انہوں نے سازشیں کی۔ عہد میں کیا کیا تھا؟ عبداللہ بن ابی 300 کو لے کر راستے سے علیحدہ ہو گیا۔ پھر انہوں نے کیا کیا تھا؟ یہود سے بنا کر رکھتے تھے، سازشیں کرتے تھے مسلمانوں کے خلاف معاذ اللہ، اور کبھی مشرکین کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا معاملہ۔ تو انہوں نے طرح طرح سے معاملات میں الٹ پھیر کی کوشش کی، مگر اللہ نے ان کی سازشیں ناکام کی۔ اللہ کا حکم آیا، مسلمانوں کو فتح ملی، فتح مکہ بھی ہو گئی، اور یہ ناخوش ہیں۔ اب ایک خاص کردار کا بیان ان میں سے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اذن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي، اور ان میں سے کوئی کہتے ہیں کہ مجھے اجازت دیجئے اور مجھے آزمائش میں نہ ڈالیں۔ أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا، آگاہ ہو جاؤ، آزمائش میں تو پڑ چکے ہیں۔ اب اس کا نام جد بن قیس مفسرین نے لکھا ہے۔ یہ کہنے لگا کہ بھائی مجھے تو معاف کیجئے، بڑی عجیب بات اس سے کہی، میں عرض کر دیتا ہوں، بہرحال جھجک آتی ہے تھوڑی۔ کہنے لگا کہ دیکھیں روم کی عورتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، میں اگر وہاں جاؤں گا تو میں فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ آپ اندازہ کریں دین سے بھاگنے کے لیے، دین سے فرار کے لیے کیا کیا لوگ بہانے تراشتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے الا فی الفتنۃ سقطوا، آگاہ ہو جاؤ، آزمائش میں تو پڑ چکے۔ اللہ کا پیغمبر راہ خدا میں نکلے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر کے صحابہ راہ خدا میں نکلے، یہ سب اپنے گھر بار کو چھوڑیں، اپنی تیار فصل کو چھوڑیں، یہ گرمی کی شدت کو برداشت کریں، یہ بھوک کی شدت کو برداشت کریں، اور تم گھر میں بیٹھے رہو۔ اس سے بڑا فتنہ تمہارے لیے کیا ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ، اس سے بڑا فتنہ تمہارے لیے کیا ہوگا جس میں تم پڑ چکے ہو۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہ بیان تو ہوا مکمل۔ اب دل سے ایک بات عرض کرتا ہوں ہم سب کے اعتبار سے، اللہ کے پیغمبر کا خون بہا ہے طائف کی گلیوں میں، احد کے میدان میں۔ اللہ کے پیغمبر نے اپنے چچا کا لاشا دیکھا احد کے میدان میں۔ اللہ کے رسول نے 70 صحابہ کی جانیں دیں احد کے میدان میں، راہ خدا میں پیش کی۔ اللہ کے رسول نے 259 صحابہ کی جانیں اللہ کی راہ میں پیش کی۔
ہمارا پسینہ بھی اللہ کے لیے بہ رہا ہے؟ ہمارا کوئی ٹائم اللہ کے دین کے لیے لگتا ہے؟ اور اللہ کے دین کی مغلوبیت ہمیں کوئی افسوس بھی ہے کہ نہیں؟ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس دیا جاتا رہا۔ ہمارے گھر کی ٹیلی ویژن کی اسکرین ٹوٹ جائے، ہمارے اسمارٹ فون کی اسکرین ٹوٹ جائے، ہمیں بڑے غصہ آتا ہے۔ ہمارے گھر کا کپ یا گلاس ٹوٹ جائے، ہمیں غصہ آتا ہے۔ اللہ کے دین کے کتنے احکامات ٹوٹ رہے ہیں، ہمیں کو غصہ آتا ہے؟ کوئی کڑن ہے ہمیں؟ سوالی نشان ہے ہم سب کے لیے۔ آگے چلیں۔ ان تصبک حسنۃ تسؤہم، اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچے تو اے نبی ان کو بری لگتی ہے۔ وان تصبک مصیبۃ، اگر آپ پر کوئی مصیبت آزمائش آ جائے، یقولوا، تو یہ منافق کہتے ہیں، قد اخذنا امرنا من قبل، ہم نے تو اپنا کام پہلے ہی سنبھال لیا تھا، ویتولوا وهم فرحون، اور وہ خوشیاں مناتے ہوئے لوٹ جاتے ہیں۔ اچھا ہوا مسلمانوں کے ساتھ نہیں نکلے، ورنہ ہمارا بھی مصیبت کا معاملہ بنتا۔ استغفر اللہ۔ یہ منافقانہ کردار کو قرآن پاک بیان کر رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ تبصرہ فرما رہا ہے، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ہمیں ہرگز نہیں پہنچے گا مگر وہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے طے فرما دیا۔ ہوا مولانا، وہ اللہ ہمارا مولا ہے، جو کچھ آئے گا اللہ کی طرف سے آئے گا، اور آئے گا تو ہم کیا پڑھیں گے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ختم ہو گئی بات۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت اللہ کے اذن سے نہیں آتی۔ رضائے حق پہ راضی رہے، یہ حرف آرزو کیسا، رضائے حق پہ راضی رہے، یہ حرف آرزو کیسا، خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم، تو کیسا؟ اللہ اکبر۔ ہم تو اللہ کے فیصلے پہ راضی رہیں گے۔ ہوا مولانا، وہ اللہ ہمارا مولا ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ بڑا پیارا جملہ اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے، دل کے کانوں سے سنیے۔ ایمان عجیب دولت ہے، خدا کی قسم، ایمان کیا کردار بندے کو عطا کرتا ہے، سنیے۔ قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے، اے لوگو تم تو ہمارے بارے میں دو خوبیوں میں سے ایک ہی کا انتظار کرتے ہو نا۔ اگر ہمیں اللہ فتح دے دے تو کامیابی، تب بھی اللہ کے فضل سے کامیابی، اور اگر ہم شہید ہو جائیں تو ناکامی نہیں ہے، حیات جاویداں، ہمیشہ کی زندگی اللہ تعالیٰ فرما دے گا۔ اسی کو ہم انگلش میں کہتے ہیں نتھنگ ٹو لوز۔ مومن کے لیے تو لوز کرنے کا کچھ ہے ہی نہیں، ہارنے کا کچھ ہے ہی نہیں۔ جیت ہو گئی، فتح ہو گئی، اللہ کی نعمت، غنیمت بھی مل جائے گی، مال غنیمت بھی مل جائے گا، اور شہید ہو گئے تو ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو لوگوں سنو، ہمارے بارے میں تم تو دو خوبیوں میں سے ایک ہی کا انتظار کرتے ہو۔ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا، اور ہم تمہارے لیے انتظار کر رہے ہیں اے کافروں، اے انکار کرنے والوں، کہ تمہیں پہنچے اللہ تعالیٰ کے پاس سے کوئی عذاب، یا ہمارے ہاتھوں سے کوئی تکلیف تمہیں پہنچے، مراد عذاب کی صورت۔ فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، بس تم انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں۔ اب اگلا بیان آ رہا ہے منافقین کے لیے سزاؤں کا ذکر۔ عجیب سزائیں ہیں، بڑی سخت سزائیں ہیں۔ منافقین کا پول کھلا تھا سورہ نساء میں، قتال سے جی چراتے ہیں، انفاق سے جی چراتے ہیں، ہجرت سے جی چراتے ہیں، اطاعت رسول سے بھاگتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں ان کے کرتوتوں کا ذکر تھا۔ اب ان کے لیے سزاؤں کا ذکر بھی آ رہا ہے۔ پہلی سزا، قل انفقوا طوعا او کرہا لن يتقبل منکم، آپ فرما دیجیے تم خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، ہرگز تم سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ چاروں ناچارہ اگر تم مال بھی لاؤ گے نا، مال قبول نہیں، اب تمہیں آنا پڑے گا۔ یہ نفیر عام کا معاملہ ہے، اب فزیکلی اپیئر ہونا پڑے گا، قتال کے میدان میں اترنا پڑے گا، مال قبول نہیں۔ اللہ اکبر۔ انکم کنتم قوما فاسقین، بے شک تم ہو ہی فاسقین کی قوم۔ ان کا مال قبول نہیں فرمایا جا رہا ہے۔ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله، اور ان کے خرچ قبول ہونے میں کوئی بات رکاوٹ نہیں بنی مگر یہ کہ انہوں نے انکار کیا اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى، اور وہ نماز کی طرف نہیں آتے مگر بہت سستی کرتے ہوئے۔ ولا ينفقون الا وهم كارهون، اور وہ خرچ نہیں کرتے مگر بڑا ناخوشی کے رویے کے ساتھ۔ ہے تو منافقین کا بیان، خرچ کرنے میں بڑی جان جاتی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں جان جاتی ہے، اور نماز پڑھنے میں جی نہیں لگتا، نماز میں سستی کرتے ہیں۔ کیا یہ آج ہماری حرکتیں نہیں ہیں؟ دنیا جہاں کے گناہ کے اور حرام کاموں کے اندر مال لگتا ہے، فضول رسومات میں لاکھوں لگا دیں گے، کروڑوں لگا دیں گے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آئے گی، حالات بڑے اچھے نہیں ہیں، حالات بڑے خراب ہیں، مہنگائی بہت بڑھ چکی ہے۔ اپنے دل سے ہم پوچھیں نا، دل کا فتویٰ، دل میں مفتی بیٹھا ہے، حدیث میں استفتی قلبک، اپنے دل سے فتویٰ لو، اندر سے جواب آئے گا۔ ہے منافقین کا بیان۔ ہمیں ڈرنا چاہیے، حرکتیں ہم میں تو نہیں، ہم کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے۔
آج ہم اب کسی کو نہیں کہہ سکتے، جائزہ تو لے سکتے ہیں کہ یہ حرکتیں، نماز میں سستی، مال راہ خدا میں خرچ کرنے میں جان جاتی ہوئی نظر آئے، یہ آج ہمارا طرز عمل ہے کہ نہیں؟ غور کر لیجئے گا۔ فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، بس آپ کو ان کے مال اور ان کی اولاد متاثر نہ کریں، پریشان نہ ہو ان کو دیکھ کر۔ یہ حضور کے ذریعے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، دنیا پرستوں کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں، مالدار ہوتے ہیں، تو بڑے عیاشیوں کے معاملات بھی ہوتے ہیں، مال دولت خوب اولاد وغیرہ یہ وہ خوب آگے بڑھ چڑھ کر، تو کبھی بندہ مومن تھوڑا سا متاثر ہو سکتا ہے، نہ ان کے مال اور ان کی اولاد آپ کو متاثر نہ کریں۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ انہیں اس سے دنیا کی زندگی میں عذاب دے، منافقین۔ وتزہق انفسہم وہم کافرون، اور ان کی جانیں نکلیں تو اس وقت بھی کہ وہ اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ انجام منافق اور کافر کا ایک ہے، یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ کر آ چکے ہیں۔ تو ان کے مال اور اولاد ان کو دیکھ کر، دنیا پرستوں کے مال اور اولاد کو دیکھ کر، ان منافقین کے مال اور اولاد کو دیکھ کر تم ان سے متاثر نہ ہونا، اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو عذاب دے گا۔ کبھی مال خرچ کیا دین کے خلاف اور دین کو اللہ تعالیٰ نے غالب کر دیا، ان کا نقصان ہو جائے گا، ان کو تو بڑی پریشانی ہو جائے گی۔ کبھی اولاد اللہ تعالیٰ کے فضل سے نیک ہو جائے تو ان کے لیے ذلت کا باعث بنے گی۔ تم عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار، لیکن عبداللہ بن ابی تو نفاق کی انتہا پر ہے، بیٹے ان کا نام بھی عبداللہ، وہ سچے مومن تھے، اللہ اکبر کبیرہ، اور باپ کے مقابلے میں کھڑے ہو کر کہا کہ رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی، تیری گردن اڑا دوں گا میں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اولاد کے ذریعے اللہ تعالیٰ عذاب دے رہا ہے، اللہ اکبر۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، اور وہ اللہ تعالیٰ کی قسمیں اٹھاتے ہیں کہ بے شک اے مسلمانوں یہ تم میں سے ہیں، وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں۔ لو یجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا الیہ وهم یجمحون، اگر وہ کوئی پناہ کی جگہ پائیں گے یا کوئی غار یا کوئی گھسنے سر سمانے کی کوئی جگہ پائیں گے تو اس کی طرف پھر جائیں گے رسیاں توڑاتے ہوئے، یعنی ان کی جان نکلتی ہے، ان کے سامنے اللہ کی راہ میں قتال کرنے کے تقاضے آتے ہیں، مال خرچ کرنے کے تقاضے آتے ہیں، ان کو بڑا عجیب فیل ہوتا ہے کیا ہم کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گئے، استغفر اللہ، جان چھڑانا چاہتے ہیں، کہیں ادھر نکل جائیں ادھر نکل جائیں، پھنس گئے ہم تو معاذ اللہ، یعنی یہ ان کا طرز عمل ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور ان میں سے اے نبی علیہ السلام بعض ہیں جو آپ پر صدقات کی تقسیم کے تعلق سے تان کرتے ہیں، یہ منافقین تھے، کبھی بدر کے موقع پر کبھی بعد میں نبی علیہ السلام پر معاذ اللہ الزام تراشی، معاذ اللہ۔ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا، پس اگر اس سے انہیں دے دیا جائے، ردو تو راضی ہو جاتے، خوش ہوتے ہیں، وَإِن لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، اور اگر انہیں اس میں سے نہ دیا جائے تو اسی وقت ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ ہیں منافقین کہ ملے تو خوش، نہ ملے تو بڑے ناراض۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، کیا عمدہ اور اچھی بات ہوتی اگر یہ اس پر راضی ہو جاتے جو عطا فرمائے گا اللہ اپنے فضل سے اور اس کے رسول بھی، اور وہ کہتے ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ تو اب میں دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں، وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اگر وہ اس پر راضی ہوتے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے انہیں دیا، وَقَالُوا، اور وہ یہ کہتے حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، کہ عطا فرمائے گا اپنے فضل سے اللہ اور اس کے رسول بھی ہمیں، اِنَّا إِلَى اللَّهِ راغبون، بے شک ہم تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف راغب ہونے والے ہیں۔ یہ اچھی بات ہوتی، اللہ اور اس کے رسول کی عطا پر خوش رہتے اور کہتے اللہ اور اس کے رسول مزید اپنے فضل سے ہمیں دیں گے اور ہم اللہ کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں۔ اگر یہ اخلاص کی روش پر ہوں تو کیا ان کے لیے اچھا معاملہ ہو، مگر یہ تو اعتراض کر رہے ہیں، استغفر اللہ، نبی علیہ السلام کی تقسیم کرنے پر الزام تراشی کر رہے ہیں، معاذ اللہ، یہ تو اپنے لیے عذاب کا سامان کر رہے ہیں۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 60، اس میں زکوٰۃ کے 8 مصارف کا بیان ہے، لیکن دلچسپ بات ہے کہ یہاں زکوٰۃ کا لفظ نہیں آیا، صدقات کا لفظ آیا، تو بھائی صدقات زکوٰۃ کیسے ہو گئے؟ اسی آیت میں فریدۃ من اللہ، فرض کا لفظ آئے گا، تو وہ صدقہ مالی جو فرض قرار دیا گیا وہ زکوٰۃ کہلاتی ہے۔ تو ذہن میں رکھیں یہاں 8 مدات ہیں، کیٹیگریز ہیں، زکوٰۃ کہاں کہاں خرچ ہوگی اس کے بیان کے تعلق سے ہم اشارہ کریں گے، باقی تو تفصیلی احکامات سیکھنے چاہیے اور تفاصیل میں تھوڑی تفصیل بھی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین، بے شک صدقات یعنی زکوٰۃ وہ تو فقراء کے لیے اور مساکین کے لیے۔ فقیر ایک معنی میں وہ صبح کا ہے رات کا نہیں ہے، رات کا ہے صبح کا کھانا نہیں اس کے پاس۔ مسکین وہ ہے جو کچھ ہے اس کے پاس، کچھ کماتا ہے مگر اتنا نہیں کہ اس کی بنیادی حاجات پوری ہو پا رہی ہوں۔ والعاملین علیہا،
اور زکوٰۃ کے عمل پر کام کرنے والے، مراد زکوٰۃ کی وصولی کا پورا نظام ہوگا، بالفعل تو یہ حکومت کے کرنے کا کام اور اس کے تحت آگے تقسیم، لیکن زکوٰۃ کی وصولی پر پورے جو عاملین ہوں گے، اہلکار ہوں گے، ان کی بھی تنخواہیں زکوٰۃ کے مال میں سے ادا کی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیل فقہا سے پوچھیں گے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور وہ کہ جن کے دلوں کو الفت دینا مطلوب ہو، وہ لوگ جو اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں یا قبول کر چکے، تو اب ان کے دلوں کو الفت دی جائے گی، ان کے لیے ہارڈ ٹائمز آئیں گے وغیرہ، تو ان کے دلوں کو الفت دینے کے لیے زکوٰۃ دی جائے گی۔ اس میں بھی فقہا کی کئی آراء ہیں، وہ تفاسیر میں آپ دیکھیے گا۔ وفی الرقاب، اور گردنوں کے آزاد کرانے میں، مثلا غلاموں کا آزاد کرانا، والغارمین، اور قرض داروں کا قرض ادا کرنے میں، جو مقروض بیچارہ قرض کے بوجھ تلے دب گیا، اس کے قرض کی ادائیگی کے لیے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کس کس بد میں ہم قرض لے رہے ہیں، عیاشیوں کے لیے قرض لے رہے ہیں، نئی نئی گاڑیوں کے ماڈلز کے لیے قرض لے رہے ہیں، عجیب بات ہے۔ یہ اپنی جگہ ایک جو ہے وہ توجہ طلب معاملہ ہے کہ جس سے بچنا چاہیے، لیکن قرض ادا کرنے کے لیے، کسی کی مدد کرنے کے لیے زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں، اس میں خاصی تفصیل ہے۔ اس میں علم دین میں مصروف عمل لوگ یا وہ لوگ جو راہ خدا میں جنگ کے لیے نکلے وہ بھی مراد دیے گئے، اور بعض کا خیال ہے کہ فی سبیل اللہ میں اور تھوڑی وسعتوں کے معاملات تفصیل تفاسیر میں دیکھیے گا۔ وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے، یعنی مسافر اپنے علاقے سے کسی اور علاقے میں گیا ہے، لٹ گیا، تو زکوٰۃ کی مد سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا اشارتاً بات ہوگی، تفصیلی احکامات ہیں، تفاسیر میں دیکھیے گا۔ پھر فقہائے امت میں آراء کا اختلاف بھی پایا جاتا ہے، وہ بھی وہاں پر آپ کو ملے گا۔ ہم اپنی فقہ اور مکتب فکر کے علماء کی رائے کے مطابق عمل کریں، دینی علم کو حاصل کرنا چاہیے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا گیا ہے فرض۔ یہ ہے، یہ 8 مدات جو صدقات بتایا گیا، یہ صدقات مالی وہ کہ جو فرض نوعیت کے، جس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں، اس لفظ سے وہ بات واضح ہو رہی ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب علم رکھنے والا، حکمت والا ہے۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، اور ان میں سے بعض لوگ نبی علیہ السلام کو ایذا پہنچاتے ہیں، ستاتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور کہتے ہیں کہ یہ تو نرے کان ہیں۔ یہ منافقین کہتے تھے، نرے کان مطلب ہم جو بہانہ بناتے ہیں چپ ہو کر سن لیتے ہیں، خاموشی سے سن لیتے ہیں، ہماری بات کو مان لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا تبصرہ، قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے یہ کان تو تمہاری بھلائی کے لیے ہیں، وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اہل ایمان کی بات کو مانتے ہیں۔ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، اور ان لوگوں کے لیے رحمت ہے جو تم میں سے ایمان لائے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام کو ستاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ ہے گستاخوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والوں کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، اور جس کو اللہ عذاب دینے پر آ جائے اس کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، وہ تمہارے لیے تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ کی قسمیں اٹھاتے ہیں مسلمانوں تاکہ تمہیں خوش کریں، راضی کریں۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق زیادہ ہے کہ یہ انہیں خوش کرے اگر یہ واقعتاً ایمان والے ہیں۔ یہ تمہیں قسمیں اٹھا کر خوش کرنا چاہتے نہیں، اللہ کو خوش کرو، اللہ کے پیغمبر کو خوش کرو صلی اللہ علیہ وسلم، اور خوش کرنے کا مطلب ان کی اطاعت کر کے ان کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ ہم بھی غور کریں، ہم بندوں کو خوش کتنا کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے کتنی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں بندوں کی ناراضگی کا کتنا خوف ہے اور اللہ کی ناراضگی کا کتنا خوف ہے۔ غور کیجئے گا، بندوں کے کتنے ڈر ہے ہمیں اور اللہ کا کتنا ڈر ہے۔ بندوں کی کتنی چاہت ہے راضی ہو جائے، اللہ کی کتنی چاہت ہے اور اس کے رسول علیہ السلام کی کہ راضی ہو جائیں، یہ ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم خالدا فیہا، کیا وہ نہیں جانتے کہ جو مقابلہ کرے گا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کا تو بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، تو بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، مراد وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ، یہ بڑی رسوائی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت پر آنے والے ان کا ٹھکانہ جہنم کا عذاب ہے۔
یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم، منافقین ڈرتے ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو انہیں یعنی مسلمانوں کو بتا دے جو ان منافقین کے دلوں میں، ان کو ڈر لگا رہتا ہے وحی کے ذریعے کوئی ایسی بات نہ آ جائے۔ قل استہزئوا، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے تم ہنسی مذاق کرنے میں لگے رہو، ان اللہ مخرج ما تحذرون، بے شک تم جس بات سے ڈرتے ہو اللہ اسے کھولنے والا ہے۔ تمہیں ڈر ہے نا کہ تمہارا پول نہ کھول دیا جائے، اللہ کھول کر رہے گا۔ ان کی ہنسی مذاق کا معاملہ یہ بھی تھا، اچھا روم سے چلیں تیاری کر رہے ہیں لڑنے کے لیے، روم والوں سے ٹکرانے جا رہے ہیں اور ان کا تو خاتمہ ہی ہو جائے گا، یہ ہنسی مذاق میں اس بات کو ان لوگوں نے اڑایا معاذ اللہ۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ ضرور کہیں گے ہم تو صرف دل لگی اور کھیل کی باتیں کر رہے تھے۔ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، آپ فرما دیجیے کہ تم اللہ سے اور اس کی آیات سے اور اس کے رسول کے بارے میں ہنسی مذاق کا معاملہ کرتے ہو، تمہیں اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ کا کلام، اللہ کے رسول کی تعلیم، دین کی تعلیم، ان کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو منافقین تھے جو کرتے تھے۔ آج ہمارے یہاں کبھی بعض آیات کو فیملی پلاننگ والے استعمال کر رہے ہوتے، آج ہمارے یہاں کبھی جنت جہنم کے بارے میں لطیفے سنائے جا رہے ہوتے، کبھی حوروں کے بارے میں غلط سلط باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں، کبھی پردے کے احکامات کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے۔ ڈرنا چاہیے، تو منافقین کا طرز عمل تھا، اللہ حفاظت فرمائے۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، بہانے مت بناؤ تم اپنے ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے ہو۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، اور ہم تم میں سے اگر ایک گروہ کو معاف کر دیں گے تو دوسرے گروہ کو عذاب دیں گے اس لیے کہ وہ مجرم تھے۔ یہ اللہ کی طرف سے سرزنش ہے، اگر یہ حرکت نفاق والی نہیں چھوڑو گے تو پھر اللہ کے عذاب میں تمہیں مبتلا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نفاق سے اور اپنے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ لے تو اس کے بعد سلسلہ دورہ ترجمہ قرآن کا رہے گا انشاءاللہ جاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔